نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی سورہ یوسف ہم نے کل سٹارٹ کی ہے اور جو کہ بہت زبردست بہت بہترین سورہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خود احسن القصص کہا ہے، یعنی قصوں میں سے بہترین قصہ. اور کچھ ہم نے اس کے نزول کا مقصد اس کے بارے میں ڈیٹیلز کل دیکھ لی تھیں کہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیا وقت تھا، کیا حالات چل رہے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ اس کی جو ویسے ڈیٹیلز ہیں نزول کے اعتبار سے، نمبر مصحف میں اس کا کیا نمبر ہے، یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا. بہت ہی منفرد ترین صورت ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے، بہت ہی زبردست قسم کے مضامین اس میں. جس طرح آپ کو ایک تو یہ کہ پوری صورت ایک ہی نبی کے حالات زندگی پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے. پھر زندگی کے بہت سے اسپیکٹس پر ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. آزمائش، صبر، توکل، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، فیملیز میں اگر کانفلکٹس ہو جائیں، حسد ہو جائے، جو زمانے کے جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان سے کیسے نپٹنا ہے، پھر خوابوں کی حقیقت. تو اس طرح کی بہت سے ٹاپکس پہ ہمیں اس کے اوپر بہت اچھے لیسنس مل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ احسن قصص ہے. بہت بیان بھی بہت خوبصورتی سے ہر چیز کو کیا گیا ہے، بڑے اس میں آپ کو نئے الفاظ بھی ملیں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا. ان کا شجرہ نسب جو ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی اتنا معزز ان کا شجرہ نسب بنتا ہے کہ باپ بھی نبی، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے 12 بیٹے تھے. اور بلکہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کل میرے ذہن میں آیا کہ 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ان کے بارے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں سورت کا نمبر بھی 12 ہی ہے، اور جس پارے میں یہ سورت ہے اس کا نمبر بھی 12 ہی ہے، اور اس کے اندر رکوع بھی 12 ہی ملتے ہیں ہمیں. سبحان اللہ. 12 تو ایسی ایک بات تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یہ آتا ہے کہ 10 جو ہے وہ ایک بعض میں یہ آتا ہے کہ ایک بیوی سے تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین دوسری بیوی سے تھے. بائبل میں جو کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ 7 جو ہیں وہ ایک بیوی سے، اور پھر 3 دوسری بیوی سے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، یہ تیسری وائف سے تھے. اور نام بھی ملتے ہیں مختلف قسم کے بھائیوں کے، یہودا، روبیل، شمون، اشجر، لاوی، عاشر، اس طرح کے نام بھی آپ کو بائبل میں مل جائیں گے ان بھائیوں کے. بہرحال جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو 10 بیٹے ایک طرف، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام و بنیامین ایک طرف، یعنی وہ جو 10 سوتیلے بھائی تھے ان کو ان 2 سے اور بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی چڑ تھی، حسد تھا، بخار تھی، ان کو نہیں پسند کرتے تھے. چونکہ حضرت بنیامین جب ابھی پیدا ہی ہوئے تھے تو ان کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، چونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کی طرف بھی ظاہر نیچرلی حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بھی گرچہ چھوٹے ہی تھے، اور لیکن چونکہ بہت ہی نیک سیرت بچے تھے، بہت دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے، اور ویسے بھی ان کی عادات اور ان کا اخلاق اور ان کا پیار اس طرح کا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ عزیز تھے. اور یہ چیز جو ہے یہ باقی بھائیوں کو، اگرچہ وہ بڑے بھائی تھے لیکن ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی.
اب جب سورت کا آغاز ہوا، جو کل آیات ہم نے پڑھی اس میں ایک تو قرآن مجید کی صداقت، قرآن مجید کی فضیلت کا بیان ہم نے پڑھا کہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لے سکو، یعنی جو مخاطبین تھے اہل مکہ اہل عرب، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کی زبان تو عربی ہی تھی، اور اس کو بھی ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا، قرآن کا مطلب، عربی کا مطلب۔ پھر یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ہم احسن قصص ہے جو تمہارے اوپر بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، یعنی کسی کے دل میں یہ شک نہ آئے کہ یہ کہاں سے آ گیا یا خود ہی سے کچھ گھڑ لایا ہے یہ معاذ اللہ۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم لوگ تو اس سے پہلے اس واقعے سے واقف نہیں تھے، اور میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ یہود سے یہ سوالات سیکھے تھے کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا ان کی تحقیر کے لیے یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے بطور وہی پورا قصہ اس صورت میں بیان کر دیا، اور جس سے ان سب کے منہ بھی بند ہو گئے اور ان کو سب اس اسٹوری کا جس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا ان کو یہ بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی تو دلیل ہے نا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، ورنہ یہ ساری تفصیلات کہاں سے ملتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود امی تھے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں اپنے والد کے پاس اور ان کو آ کے اپنے ایک خواب کا بیان کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی ہم نے کر لی تھی کہ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کی ہر آیت سے ہمیں لیسنز ملتے ہیں، اور اس آیت میں بھی جو ایک محبت نظر آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے محبت اور توجہ کا جو اظہار ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یا ابتی، اے میرے ابا جان، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے پھر ہم اس کو کمپیئر کریں گے کہ باقی بھائیوں کی نسبت ان کا کیا طریقہ کار تھا، کہ وہ بہت پیار سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تا جو ہے پیار کے لیے آئی ہے، تو بہت پیار سے مخاطب ہو رہے ہیں اپنے والد سے، اور چھوٹے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عمر کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں، جس طرح اہل کتاب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا 17 سال which is wrong، جو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی دیکھ لیں گے اس کو بھی ہم، اور بعض جگہوں پہ 10 سال ملتا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ 7 سال which looks more closer to his actual age، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں اور ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی 6-7 سال کے ہی ہوں گے، اور لیکن ان کو جو ایک کنفیوژن ہوئی خواب دیکھ کے ان کو سمجھ نہیں آیا، تو سب سے تو اچھی بات یہ نظر آتی ہے کہ اتنا اچھا ریلیشن شپ تھا ان کا اپنے باپ کے ساتھ کہ وہ آ کے اپنے باپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب کی تعبیر جو ہے وہ یہی بنتی ہے کہ سورج جو ہے وہ باپ اور چاند جو ہے وہ ماں، اور پھر بھائی جو ہیں وہ 11 ستارے بن جاتے ہیں، یعنی 10 بھائی اور ایک بنیامین۔ اور وہ سجدہ کرنا جو ہے بیسیکلی جھکنے کے معنوں میں ہے، اور آپ کو پتہ جو پچھلی شریعتیں تھیں ان میں یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ جائز ہوتا تھا، جھک کے ایسے کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آ کے وہ اپنے باپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور اس میں کچھ اور بھی لیسنز تھے جو کہ پیرنٹس کو جو ٹیکنیکس آنی چاہیے، جو ان کے لیے ٹپس ہیں، وہ بھی ہم نے کل کافی تفصیل سے دیکھ لیے تھے کہ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے اپنی اولاد سے، کس طرح کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے بچے کی بات کو غور دے کے سننا چاہیے، آپ کو توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور پھر جو بھی بات وہ کر رہی ہیں اس میں آپ کو ڈسکشن بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ چونکہ خواب کا ذکر ہے تو ہم تھوڑا سا ذرا خوابوں کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ خوابوں کے بارے میں کچھ اتنی زیادہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ یا اویئرنیس ہمارے ہاں لوگوں میں نہیں ہے۔ جو بنیادی اویئرنیس ہے نا، بیسک انڈرسٹینڈنگ، وہ تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ
خواب جو ہیں ان کے دیکھنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی خواب کی اقسام بھی ہم آگے کریں گے. ابھی صرف اتنا سمجھ لیتے ہیں, پھر ہم اگلی آیت کرتے ہیں. ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے, کم از کم اتنی تعلیم تو ہم سب کی ہونی چاہیے نا. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا رویہ کر لیتے ہیں کہ خواب وغیرہ کچھ نہیں ہوتے, ایسی خرافات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایک ایکسٹریم کا رویہ ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ہر طرح کے ہی خواب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہی ہونا اور یہی سب صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو بعض کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے. یہ تو کہنا بالکل ہی غلط ہے کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے ہی قربانی دینے کا کہا گیا, اور انہوں نے پھر اس کو جس طریقے سے پورا کرنے کا عمل کیا. انبیاء کے خواب تو ویسے بھی سچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے, بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. مبشرات کا ورڈ آتا ہے اس میں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب. یعنی سچے خواب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جانے والا ایک الہام ہوتا ہے, یا دی جانے والی ایک گائیڈنس ہوتی ہے. ایک اور بھی حدیث جو صحیح بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ٹھیک ہے, نبوت کا 46واں حصہ سے مراد صرف یہی ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کو تو وہی ہوتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات ان کو بتاتے تھے نا. انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے تھے. کبھی ان کو خواب میں ایسی حقیقت بتا دی جاتی تھی, کبھی ان کے دل میں القاء کر دیا جاتا تھا. لیکن اب تو انبیاء کے آنے کا تو سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اس پہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صالحین کو, نیک بندوں کو کبھی کبھار کوئی اشارہ دیتے ہیں, کبھی کوئی گائیڈنس کرتے ہیں, یا کبھی کوئی خوشخبری دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آنے والے کسی وقت کے حقائق سے آگاہ کر سکتے ہیں انسانوں کو, اور وہ خواب کے ذریعے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اس لیے جو اس طرح کے جو سچے خواب ہیں ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ ہمارے دین میں اس کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے, سمجھایا بھی گیا ہے, ٹیچنگ بھی اس کی دی گئی ہے. ابھی آگے چل کے پھر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خواب جو ہیں وہ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں. آیت نمبر 5 میں ابھی پڑھ رہی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب سنایا ہے تو اس کے بعد باپ کا آگے سے رویہ اور ان کا جواب کیا تھا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. انہوں نے کہا اے میرے بیٹے, اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. قال, انہوں نے کہا, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے, یا بنیا, اے میرے بیٹے. یہ بنیا جو ہے ابن سے ہے, اور اس کو آپ اسم تصغیر کہہ لیں. صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو, تو کسی چیز کو ایسے چھوٹا کر کے بیان کرنا, یعنی جس طرح یہ بس ایک محبت کا, پیار کا انداز ہے, چونکہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا. ہم بھی تو اپنی زبان میں کبھی بیٹے کو بلاتے ہوئے جس طرح کوئی چھوٹا لفظ کرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دیں گے یا واؤ لگا دیں گے, ہوتا ہے نا ایسے پیار سے بلانے کے لیے. یا بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ لاڈ پیار کا اظہار کرنے کے لیے موم, مومی, امی, تھوڑا سا اس کو لاڈ کے ساتھ بھی بول دیتے ہیں. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, تو اس سے ہے, یہ ابن ہی ہے, اس سے یہ یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا نہیں, تخصص, تا آتین والا تم کے معنوں میں, قاف سا سا قصہ یقصو بیان کرنا, نہ تم بیان کرنا یعنی نہ تم بتانا. رؤیا کا, را حمزہ یا, خواب کاف زبر کا تم کے لیے آتا, سنگل تم کے لیے, خواب تمہارا. رؤیا جو ہے یہ بعض دفعہ ایسے دیکھنے میں بھی آتا ہے, رؤیت جیسے چاند کے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے, اور اگر یہ جو ہے ایسے خواب کے لیے بھی یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کو فہم بصیرت سے دیکھنا اس کے لیے بھی ہے. تو رؤیا کا یہاں پہ یہ خواب کے بارے میں, کیونکہ وہ اپنا خواب آ کے بتا رہے تھے. ٹھیک ہے, علا اوپر, اخوتی کا اخوان بھائی کے لیے آتا ہے, اخون جو ہے
اور اخوتی کا تم کے لیے یعنی تمہارے بھائیوں کو، تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا. فَيَكِيدُ پس وہ چال چلیں گے. فا پس یا تو کے معنوں میں یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا. کاف یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے. قید جو ہے وہ چال کے لیے آتا ہے، کوئی بھی سازش. اور واو جو ہے وہ پلورل کے لیے. بس وہ چال چلیں گے. ل کا لیے تیرے، قیدن ایک چال. انا بے شک الشیطان شیطان، شین تو اور نون شتن سے ہے یہ. اور لل انسانی لیے انسان کے. عدوم دشمن ہے. عین دال واؤ. اور یہ عدو آپ کو پتہ ہے عداوت کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. عدو مبین جو ہے وہ کھلم کھلا واضح. یہ جو ہے میں نے آپ کو کل بھی کافی زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیا تھا مبین جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اب آگے سے بچے کو، اپنے بیٹے کو کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور کس طریقے سے اس معاملے کو سلجھا رہے ہیں. انہوں نے جب یہ سنا تو چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں علم تھا اور خوابوں کی بارے میں کچھ فہم یا بصیرت وہ رکھتے تھے. معاملہ فہم انسان تھے. ظاہر اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گائیڈنس بھی ہوتی ہے. تو ان کو کچھ سمجھ تو آ گئی کہ یہ 11 ستاروں سے کیا مراد ہے، سورج اور چاند سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے اس خواب کو ایکسپلین کرنے کی بجائے سب سے پہلے اس خطرے سے وارن کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کہ ان کو درپیش ہو سکتا. کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا. ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو وسوسہ ڈالے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی نہ کر بیٹھے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی ایسی نظر تھی اپنے بچوں کے اوپر. حالانکہ 12 بچے سنبھالنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، اور پھر ہر ایک کے بارے میں یہ بھی خیال رکھنا اور نظر رکھنا کہ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، یا یہ کس طریقے سے دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو آپ جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی یعنی بڑی یہاں پہ بصیرت اور معاملہ فہمی نظر آتی ہے کہ آپ کی بڑی اچھی نظر تھی تمام بچوں کے اوپر. آپ ان کی عادات سے، ان کے اخلاق سے واقف تھے اور آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ باقی بھائی جو ہیں وہ اس بھائی کے ساتھ جیلس بھی ہیں. تو اس کو اب آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں اور کتنے پازیٹیو طریقے سے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تو جو کوئی پاسبل نقصان ان کو ہو سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ انہوں نے بتایا کہ تم نے اپنے بھائیوں سے اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تمہارے خلاف کوئی پلاننگ کر لیں، کوئی سازش کر لیں. لیکن یہاں پہ جو ایک بہت زیادہ ان کی حکمت نظر آتی ہے نا بات کرنے کی، اور بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ دانش مندی سے بہت زیادہ فہم اور بصیرت کے ساتھ جو وہ معاملے کو حل کر رہے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی تو ہیں بہت برے، تمہارے بھائی تو تمہارے دشمن ہیں، اس طرح کی بات نہیں کی. شیطان کو بیچ میں لا کے بات کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا ذہن بھائیوں کی طرف سے بہت زیادہ ایسے نفرت سے بھر جائے یا کوئی ایسے برے جذبات ان کے دل میں آ جائیں. یہ ظاہر ہے بھائی ہیں، اکٹھے رہنا ہے، ایک گھر میں رہنا ہے، تو وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی نفرت آئے بیٹے کے دل میں باقی بھائیوں کے لیے، اور اس کو وارن بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھیں کتنی کیسے زیرک تھے، کتنے زیادہ حکیم تھے، کتنی حکمت سے وہ بات کر رہے ہیں شیطان کو بیچ میں لا کے، کہ یعنی ایک گنجائش باقی رہے، بجائے اس کے کہ بھائیوں کے بارے میں دل برا کیا جائے، شیطان کے بارے میں سوچا جائے کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے انسان کا.
ہر دفعہ شیطان کے بارے میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ کھلم کھلا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو اپنی دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ ہوا تھا. تو اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اوپنلی چیلنج کیا تھا نا کہ میں تو بھٹکاؤں گا ان کو. یہ تو سب آپ پڑھ چکے نا سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا. میں ان کو ضرور بھٹکاؤں گا, میں ان کو ضرور امیدیں دلواؤں گا, اور میں ضرور ان کو غلط راہ پہ لے کے جاؤں گا. تو وہ تو اس کی تو دشمنی اوپن ہے. اس نے کوئی ڈھکے چھپے نہیں دشمنی کرنی. وہ تو کھلم کھلا آ کے ایسا دشمن ہے جو کہ اوپنلی وار کرتا ہے, کسی کے اوپر بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ کس طریقے سے شیطان کو مینشن کر رہے ہیں, یعنی سمجھا بھی رہے ہیں, وارن بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ, ایک پازیٹیو طریقے سے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ کیسی وہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی نظر آتی ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو بچوں میں نہیں ڈیولپ ہونے دینا چاہ رہے نا. یعنی ایسا ان کے اندر ایک صبر بھی ہے, ایک تحمل بھی ہے, اور اتنی معاملہ فہمی ہے, اور بہت بہترین طریقے سے وہ اپنے بچوں کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے. یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ نہ ہو کہ تم اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھنے بیٹھ جاؤ, اور ان کے بارے میں جو اتنے برے تم خیالات بھی اپنے دل میں رکھ لو. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے, ایک یہی سبق ملتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, ان کا اخلاق کیسا بن رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, ان کو بھی وارن کرنا چاہیے. ہاں, اگر کوئی پاسبل ہارم کسی کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے, چاہے آپ کو اپنی اولاد میں کسی دوسری اولاد سے نظر آ رہا ہے یا ویسے کسی کے ساتھ, تو کسی کو کسی دوسرے انسان کا خدشہ یا خطرہ جو اس کو لاحق ہو سکتا ہے, اس سے آگاہ کیا جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہارم جو ہے وہ تمہیں ہو سکتا ہے, جبکہ آپ اس کے بارے میں صحیح مطلب کنفرم بھی ہو. بلا وجہ کی کوئی لڑائی جھگڑے ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس سے ہمارے دین کی بھی ٹیچنگ ہے. اور یہ بھی کہ والدین کو یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں میں کیا آپس میں ایک دوسرے کے لیے جیلسی تو نہیں ڈیولپ ہو رہی. ٹھیک ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو اس کو کتنی زبردست طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ بچوں کا آپس میں بہت زیادہ تعلقات خراب نہ ہو, ایک دوسرے کے لیے جذبات نہ خراب ہوں. کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بہن یا بھائی, دیکھیں یہاں پہ تو شیطان کو کھلا دشمن بتایا گیا نا, یا ظاہر ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو سمجھایا گیا تھا. یہ تو ہر دین میں ہر نبی کو سمجھایا گیا کہ اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ یہ کام کرے گا. اور شیطان کا تو کام ہی یہ تھا کہ اس نے دشمنی کی, اس نے حسد کیا انسان کے ساتھ, اور پھر اس نے اوپن چیلنج بھی کیا. تو یہ چیز بچوں کو سمجھانی بہت ضروری ہے. شیطان کا کھلا دشمن ہونا, اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ دینا بہت ضروری ہے. اور یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر تمہارے بہن بھائی نے تمہارے سے لڑائی کی ہے نا, تو شیطان نے اس کو بہکا دیا تھا, تاکہ تھوڑا سا نا ایک لیٹیٹیوڈ رہے, تھوڑا سا ایک ایج رہے دوسرے بچے کے لیے بھی. یہ نہ ہو کہ اس بچے کے دل میں اتنی نفرت آ جائے. بعض دفعہ والدین بھی ایسے کرتے ہیں نا کہ ایک بچے کو بہت ہی زیادہ ولن بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو بہت ہی زیادہ اپنا محبوب بنا دیتے ہیں. اس طرح سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. یا آپ ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کی برائی اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نا یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ آپ نے جب دیکھا ہے کہ بچوں میں آپس میں کوئی رائیولری آ گئی ہے, کوئی دشمنی آ گئی ہے, حسد آ گیا ہے, تو اس میں آپ نے اس بچے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے جس بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں اس کو شیطان کا حوالہ دے کے سمجھائیں کہ یہ شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے. یعنی شیطان کا تو کام ہی ہے, تاکہ اس کے دل میں کچھ نرم جذبات رہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں, کیونکہ شیطان کا تو کام ہی ہے نا, اس نے تو پھوٹ ڈلوانی ہے, اس نے لڑائی ڈلوانی ہے, ایسے برے جذبات بہن بھائیوں کے آپس میں کر دیتا ہے, ایسی لڑائیاں کروا دیتا ہے, ایسے آپس میں غلط فہمیاں ڈال کے اتنی دشمنی تک لے جاتا ہے کہ کسی ایک کو انتہائی برا سمجھنے شروع ہو جاتا ہے انسان, اس کو ولن ہی بنا دیتے ہیں کہ بس یہ تو ہے ہی برا, یہ تو اس نے تو کیا ہی یہی ہے. اتنا زیادہ کہ اس کو بھی یعنی اس ایج تک لے جاتے ہیں, یعنی اس لیول تک لے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی بھی بس ہو جاتی ہے, اور وہ بھی
मजीद बुराई के ऊपर उतर आता है या मजीद शैतान के जाल में वो फंसता जाता है, और बाज दफा करने वाले भी इतना उसको बुरा बना देते हैं। होता नहीं कि हर वक्त दूसरे के साथ उसकी बुराई करते रहना, वो फलाना बहन भाई जो है वो तो है ही ऐसा, वो तो करता ही ऐसा, वो तो ये वो, उसको विलन बना दिया। अपने जो जज्बात थे वो इतने बुरे कर दिए उसके लिए कि उसके लिए कोई माफी तलाफी की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। जब उससे बात हुई तो उससे भी लड़ाई झगड़ा ऐसा किया कि वो भी कहता है कि ठीक है भाड़ में जाओ, फिर वो भी आगे से मजीद गुस्सा करता है और वो लड़ना मरना शुरू करता है। इसीलिए तो हमारे दीन में जो अफ़्व दरगुजर का फरमाया गया है, समझाया गया ना, इसी वजह से समझाया गया। बिलखुसूस ये जो रहमी रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, इनमें तो इनकी अहमियत और भी ज्यादा है कि माफ करो, अफ़्व दरगुजर से काम लो, छोड़ दो बात को, ज्यादा लटकाओ नहीं। झगड़ा कर करके आप बाज दफा एक बंदे को उसकी लिमिट पर ले जाते हैं और फिर वो भी आगे से फट जाता है और फिर मजीद मामला जो है खराब होते हैं। हमेशा ये याद रखें, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी हों, बहन भाइयों के साथ हैं, वालिदैन के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, उसका बेहतरीन तरीका लड़ाई झगड़ा फसाद बहस मुबाहिसा नहीं है। उसमें तो कोई हार नहीं मानता ना। आप एक बात कहेंगे, अगला दो कहेगा, वो दो कहेगा, आप तीन कहेंगे। हर एक के पास अपने अपने आपको सच साबित करने के बहुत से दलाइल भी होते हैं और बातें भी होती हैं। बेहतरीन तरीका ये है दरगुजर कर जाए, छोड़ दे बातों को, आप भी छोड़ दे, अगले को भी चाहिए कि वो छोड़ दे कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, शैतान आ गया, उसने ऐसे जज्बात डला दिए, बुरा कर दिया, शैतान हर एक का दुश्मन है, आगे चले। आप बहसियत वालिदैन भी यही टेक्निक रखें, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं और खुद भी इसके ऊपर अमल करें, क्योंकि जाहिर है आप जिंदगी में ऐसे तो गुजार नहीं सकते ना कि सबसे कट के अलहदा होके रहें। आपने लोगों के साथ डील तो करना है, तो ये चीज जहन में रखें। और वाकई ये बात सही भी है कि शैतान ही होता है, उसका तो काम है फसाद फैलाना और रिश्तों की खराबी डलवाना। ये तो शैतान का सबसे बड़ा फेवरेट मशगल है, जिसमें सबसे ज्यादा वो मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ते खराब करवाता है। इसके अलावा बहन भाइयों के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान, बच्चों के दिल में वालिदैन के लिए बुरे ख्यालात डालना और वालिदैन के दिल में बच्चों के लिए। तो हमें समझ होनी चाहिए ना कि हमने इसको डील कैसे करना है, ठीक है। और यही तो फायदा होता है अपने दीन को समझ के पढ़ने का और इस कुरान से जुड़ने का, कि पता चले कि ऐसे मामलात में करना क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज आप देखें कि यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि शैतान का तो काम ही यही है, यानी शैतान इंसान का दुश्मन है। वो भाई को भाई से या बहन को भाई से या वालिदैन और बच्चों को एक दूसरे से लड़वाता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें फिर ये भी होता है कि शैतान जो है उसने चूंकि खुद हसद किया था ना इंसान से, तो वो यही चीज आगे सिखाता है। वो बहन भाइयों में आपस में हसद ही डलवाता है, जो दुश्मनी वो डलवाता है ना, उसमें मेन चीज वो हसद ही होती है। होता है ना, बहन भाइयों को एक दूसरे से होने लग जाता है कि ये फलां जो है इसके पास ये चीज क्यों ज्यादा है, इसको ये क्यों ऐसा मिल गया, या मामा ने इसको क्यों ऐसी चीज ज्यादा दे दी या मुझे नहीं बताया। माँ बाप की नीयत ऐसी नहीं भी होती तफरीक करने की। हाँ, बाज घरों में ऐसा होता है कि वालिदैन ही तफरीक करना शुरू कर देते, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों में, चाहे अगर आपको दिली तौर पे लगाओ किसी से हो भी, ज़ाहिरी तौर पर उसका इजहार नहीं होना चाहिए। अपने जज्बात पे वालिदैन को भी इतना काबू रखना चाहिए ना कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चों के साथ ज़ाहिरी मामला तो एक जैसा करना चाहिए। इसके ऊपर तो हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर एक बच्चे को कुछ दिया है तो तुम्हें दूसरे को भी वैसा ही देना चाहिए, ठीक है। दिल में अगर किसी के लिए प्यार ज्यादा है, किसी के खिलाफ के लिए, तो दिलों के ऊपर ये तो हदीस है कि दिलों के मामला पे अल्लाह ताला पकड़ नहीं करते, लेकिन ज़ाहिरी मामला तो एक जैसा करना है। तो बाज वालिदैन खुद तफरीक कर करके बच्चों में, किसी एक अगर कोई ज्यादा तालीम में आगे है, ज्यादा ज़हीन है, तो उसको बहुत ज्यादा सर चढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। दूसरा अगर नहीं है तो उसको ऐसे बेतराज और नुक्ताचीनी कर करके उसका कॉन्फिडेंस खत्म किया जाता है। तो उससे भी फिर आपस में बच्चों के जज्बात जो हैं वो खराब होते हैं। और वैसे भी अगर वालिदैन बाज़ दफ़ा तफरीक नहीं भी करते, उनका रवैया एक जैसा ही होता है, लेकिन वो एक नफ्स इंसान का और एक शैतान, ये चीजें तो हैं ही है ना। अब देखिए, छोटा बच्चा भी जो होता है ना, जब पहला के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो
اکثر پہلے بچے بالعموم یہ دیکھا گیا کہ ان کو بھی جیلسی ہوتی ہے، وہ اس کی چیزوں کو پھینکیں گے یا اس کو آپ ماں کی گود میں سے ہٹائیں گے، اس کو پیار نہ کرو، اس کو نہ اٹھاؤ. یہ ہوتا ہے نا، یہ تو نیچرل ہے، سب مائیں سب کو اس چیز کا پتہ ہے، بلکہ اس کے اوپر تو بڑی بکس بھی ہیں اور ٹیچنگز بھی ہیں کہ جب سیکنڈ بیبی ہو تو سائیکولوجیکلی پہلے بچے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچے کے اندر. بعض اوقات تو بڑے جو بچہ ہوتا ہے عموماً چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا، 2-3 سال یا 3-4 سال کے، تو بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. اتنا زیادہ یہ جذبہ اندر آ جاتا ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حسد کا جذبہ ہے نا، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان نے حسد کیا تھا انسان نے، وہ یہی چیز آگے ڈلواتا ہے انسانوں میں. جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی تو 2 سگے بھائیوں کی لڑائی میں حسد کے تحت ہی ہوا تھا. قابیل نے حابیل کو جو مارا تھا حسد کے تحت ہی مارا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو. تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کس طریقوں سے وہ حسد میں پڑ جاتا ہے، اور خونی رشتے بھی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. کہ اس حسد ہوتا کیا؟ دیکھیں، حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے پاس جو کوئی نعمت ہے نا، چاہے وہ کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، کوئی اس کی صلاحیت ہے، کوئی اس کا مال ہے، کوئی اس کی سکسیس ہے، کوئی جاب ہے، کاروبار ہے، یا گھر بار گاڑی، جو بھی کوئی چیز ہے، اس کو دیکھ کر ایسے جلن انسان کے اندر آ جانا، انسان یہ خواہش کرے کہ اس کو کیوں یہ نعمت ملی ہے، اس سے چھن جائے اور مجھے کیوں نہیں ملی. ٹھیک ہے. ایک اندر کا ایک چھپا ہوا گناہ، ایک اخلاقی بیماری ہے حسد جو ہے. اور بیسیکلی تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے نا، کسی سے حسد کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے تقسیم کر دی گئی، اس کو یہ کیسے دے دیا، مجھے کیسے نہیں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. یہی ہوتا ہے نا حسد جو ہے. یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کوئی خوشی جو ہے نہ ملے، یا اس کے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے تو وہ ختم ہو جائے. اس کو یہ بھی ہو رہا تھا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا. اور اس وجہ سے وہ ایک ایسی دشمنی اس کے لیے اپنے اندر پال لیتا ہے جو چھپی ہوئی ہوتی. اکثر جو حاسد ہوتے ہیں نا، وہ سامنے سامنے ٹھیک ہوں گے، تعریف بھی کریں گے، ٹھیک بات کریں گے، پیچھے پیچھے جو ہے نا، یا دل میں ایسا بغض رکھیں گے اس انسان کے لیے، اور اس کے اوپر کوئی نعمت دیکھ کے، اس کے گھر جا کے، یا اس کے حالات زندگی دیکھ کے اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں. عجیب حالت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. اور اس کا نقصان جو ہے وہ حاسد کو اب خود ہی ہو رہا ہوتا ہے. جو حسد کرنے والا انسان ہے نا، وہ خود ہمیشہ بے سکون رہتا ہے. اپنی ساری ایبلٹیز بھی وہ ویسٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا. ظاہر آپ اپنی ساری زندگی ایک ہی سوچ کے تحت گزار دیں کہ فلاں کو یہ کیوں مل گیا ہے، اس کو یہ کیوں مل گیا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، اچھا اس سے چھن جائے، ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو خود ہی مریض بنا رہا ہوتا ہے ایسا انسان. خود کبھی پرسکون نہیں رہتا. حاسد جو ہے نا، وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا. اپنی زندگی کو اس نے اپنے لیے بھی مصیبت ہی بنایا ہوتا ہے. خام خواہ کی انگزائٹی، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح کی اس کی سزا ہوتی ہے کہ جو اس طریقے سے حسد کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ حسد جو ہے وہ تو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے. گیلی لکڑی کا آگ پکڑنے میں پھر بھی ٹائم لیتی ہے نا، سوکھی لکڑی تو فوراً جلتی ہے. تو حاسد اتنی جلدی اپنی نیکیاں ضائع کرتا ہے اپنے حسد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جذبے سے سب کو بچائے. اور یہ جو حسد کا جذبہ ہے، اس کی وجوہات ایک تو یہ کہ کم ظرفی، یعنی انسان کا اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکے کہ کسی اور کو بھی نعمت مل سکتی ہے. احساس کمتری ہوتی ہے، بہت زیادہ بلا وجہ کے کمپلیکسز، کیونکہ انسان اپنی نعمتوں کی طرف نظر کرتا نہیں ہے، صرف اسی طرف نظر کرتا ہے جو اس کو نہیں ملی ہوتی یا جو دوسرے کو ملی ہوتی ہے. ورنہ اگر انسان شکر کرنا چاہے تو اپنی جسم کو ہی دیکھ لے کہ کتنے کتنے اعضاء کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو وہی شکر کرنے کو اتنی زیادہ بڑی نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناخوش ہونا، اور یا بعض لوگ جو ہے وہ ایسے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سب کچھ مجھے ہی ملنا چاہیے، اس کو کیوں یہ مل گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس کی وجوہات بنتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے رشک کرنا، یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ ایسی نعمت مجھے بھی ملے، لیکن یہ دل میں جذبہ نہ آئے کہ ہائی اس کو کیوں مل گیا، یا اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے. رشک جو ہے نا حسد کے مقابلے میں، وہ ایک پازیٹیو جذبہ ہے. ٹھیک ہے.
یعنی جس طرح ہمارے دین میں یہ بتایا گیا نا کہ 2 معاملات پہ آپ کسی پہ رش کر سکتے ہیں. ایک تو وہ شخص جس کو دین کا علم دیا گیا اور وہ بانٹتا ہے لوگوں میں, اور دوسرا وہ جس کو مال دیا گیا اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے. اس طرح سے آپ رش کر سکتے ہیں, اس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا علم ملا ہوتا, میں بھی اس کو آگے پہنچاتا, اور یا میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا جس طرح کہ میں اس کو آگے پہنچاتا. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ ایک پازیٹیو جذبہ ہے. لیکن جب وہ یہ ہو جائے کہ ہائے ہائے اس کو کیوں مل گیا, ہائے ہائے مجھے کیوں نہیں ملا, تو یہ چیز اتنی زیادہ جو نیگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہے نا, یہ پھر حسد آ جاتا ہے, اور یہ بہت زیادہ انسان کو نقصان دینے والی, اس کے اعمال کو خراب کرنے والی چیز. ٹھیک ہے. اچھا, تو جو شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے نا, وہ پھر یہ حسد کے جذبے میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس طریقے سے چپکے سے انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی بعض دفعہ تو حسد کرنے والے کو خود واقعی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی, اس کو پتہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اس طرح کی دشمنی کری جا رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ. لیکن وہ ہوتا اصل میں حسد کا ہی جذبہ ہے. اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ شیطان کے اس میں نردے میں آیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا. اور اس کے بارے میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسدوں سے بچنے کے لیے بھی کچھ تلقین فرمائی ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کلیئر حدیث ہے کہ اپنی حاجات کو پورا کرنے میں کتمان سے کام ہو. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی اگر تم نے کوئی منصوبہ بنایا نا, تو اس کی تکمیل کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے کتمان سے کام لو. کتمان کہتے ہیں چھپانے کو, کتما چھپانا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی نعمت محسود, حسد کیا, یعنی ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. یہ بڑے کلیئر الفاظ ہیں. کوئی بھی نعمت کسی کے پاس ہوگی, آپ کو نہیں پتا, آپ کے ارد گرد 1 یا 2 یا 5 یا 10 ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے اندر ہی اندر کوڑے ہوں گے, جل رہے ہوں گے. کچھ تو ہوتے ہیں نا کہ آپ کی کامیابی پہ, آپ کو کچھ ملنے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, دل سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہیں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جل جائیں گے حسد کی آگ میں کہ یہ کیسے ہو گیا. تو اس لیے یہ بڑی حکیمانہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اگر کچھ کرنے جا رہے ہو, آیا تکمیل تک اس کو پہنچ لینے دو, پہلے نہیں جس طرح ہمارے آج کل ہوتا ہے نا کہ پوری دن ادھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, ادھر بتا دیا, فوراً ہی میسیجز کر دیے, فوراً ہی فون اٹھایا, لوگوں کو بتا دیا جی یہ کرنے لگا, وہ کرنے لگا, یہ ہونے لگا, ویسا ہونے لگا. کیونکہ حاسد جو ہے ظاہر ہے اس کی نظر بھی بہت لگتی ہے. نظر تو خیر کسی کی بھی لگ جاتی ہے, نظر لگنا بھی برحق ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ انسان کو قتل کرنے تک لے جاتا ہے, جیسا قابیل حابیل کا واقعہ. اور دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی جو پیچھے جڑ تھی یا ریزن تھی وہ حسد ہی ہوتی ہے, اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے انسان کہ وہ قتل کرنے تک کا گناہ جو ہے وہ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو شیطان کی طرف سے یہ ہوتا ہے. اب اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں کہ اپنی اخلاقی تربیت انسان کرے, اور اپنے ظرف کو بڑا کرے, اپنے دل میں جو ہے وہ وسعت لے کر آئے. اور اس کا بہترین طریقہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ ہی ہے نا. اور اللہ کا تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جان کے, اس قرآن کو سمجھ کے, پڑھ کے, اپنے دین کے بارے میں جان کے. جب انسان یہ ان چیزوں سے جڑتا ہے نا, تو اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے, کلینزنگ ہوتی ہے اس کی. جو دلوں میں گند بھرا پڑا ہوتا ہے, بغض ہے, حسد ہے, جلن ہے, تکبر ہے, یہ ساری چیزیں نا پھر یہ ان کا تزکیہ ہوتا ہی تب ہے. یہ چیزیں جو جذبات ہیں نا یہ نکلتے ہی تب ہیں دل سے جب انسان اس روشنی سے جڑتا ہے قرآن کی, اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے, تو پھر وہ اپنا تزکیہ خود کرتا ہے نا. تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو جانچیں, پرکھیں, ہم اپنا تزکیہ کریں, ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ میں جب کسی کے اوپر کوئی اللہ کی نعمت دیکھتی ہوں, چاہے وہ اس کی اولاد کے حوالے سے ہے, چاہے اس کے کام کاروبار یا اس کی نوکری کے حوالے سے ہے, چاہے اس کے گھر بار, پلاٹس, گاڑیاں, اس حوالے سے ہے, تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے. آنیسٹلی اپنے آپ کو جج کریں,
میرے اندر کیا جذبہ ابھرتا ہے کہ مجھے ایک دم اندر سے ایسے ایک وہ تکلیف سی ہو جاتی ہے اور میرا دل ایسے جکڑا جاتا ہے یا میں پریشان ہو جاتی کہ او مائی گاڈ اس کا اتنا خوبصورت گھر، او اس کو ایسی گاڑی مل گئی، او اس کی اولاد کو یہ کامیابی مل گئی، میری اولاد کو تو ایسی کامیابی نہیں ملی، اس کو تو بڑی اچھی نوکری مل گئی، اس کے بچے کے بہت اچھے نمبر آ گئے، اس کو تو ایسی زبردست ڈگری مل گئی، اس کی واہ واہ ہوگی، میرے بچے کی نہیں ہوئی، اس کا تو فلاں جگہ پہ رشتہ طے ہو گیا، میرے بچے کا نہیں ہوا، اس کو اس کے شوہر نے فلاں چیز دلا دی، ایسے تحفے دے دیے، اس کے بچے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، اس کا شوہر اس کا بڑا خیال کرتا ہے، میرا نہیں کرتا۔ اس وقت فوراً سمجھ جایا کریں کہ یہ شیطانی جذبہ ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، میرا نہیں کر رہا، اس کے بچے کو یہ نعمت مل گئی، میری نہیں ملی۔ یہ بہت ضروری ہے اپنی دل کی صفائی کرنا۔ آپ کو پتا چلا ہے کسی کے بچے کو کوئی کامیابی ملی ہے، دنیاوی کوئی نوکری مل گئی، اس کا کاروبار اچھا چل پڑا، کہیں وہ باہر جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، اس کا کہیں اچھی جگہ پہ رشتہ طے ہو گیا ہے، یا اس کا کوئی کام کاروبار یا کچھ بھی ایسی کامیابی آپ کو پتا چلی ہے۔ عموماً جو ہے نا بچوں کے حوالے سے والدین بہت زیادہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، سگے بہن بھائی بھی، اس کو یہ کیوں مل گیا، اس کا بچہ اتنا ہونہار کیسے ہو گیا، اس کو یہ نعمت کیسے مل گئی، میرے بچے کو تو نہیں ملی۔ فوراً سمجھ جائیں کہ شیطان ہے، فوراً تعوذ پڑھنا شروع کر دیں، فوراً جو دعائیں ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، فوراً سمجھ جائیں۔ اور بالخصوص جو سورۃ الناس ہے نا، من شر الوسواس الخناس، اس کو بار بار پڑھا کریں سورۃ الناس کو، کہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خناس ہے، بار بار آتا ہے چھپ جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر کہ شیطان آرام سے نہیں بیٹھتا کہ ایک دفعہ اس نے وسوسہ ڈالا، ایک دفعہ آپ نے تعوذ پڑھا تو وہ چلا جائے گا، وہ آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا۔ تو یہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول خود انسان نے سیکھنا ہے اور اپنا تزکیہ خود ہم سب نے کرنا ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا نا ہر وقت اپنے اوپر چیک کریں، بالخصوص جب آپ کو اپنے کسی بہن بھائی کسی رشتے دار کے بارے میں کوئی نعمت کا پتہ چلا ہے، اپنے دل کا رویہ اور اپنے دماغ کا رویہ چیک کریں، اپنی سوچوں کی خود محاسبہ کریں کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے۔ کل کو اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فلاں بہن بھائی کا بچہ اس کا فلاں جگہ پہ بڑی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو گیا تو آپ کو کیسا لگتا ہے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے کو تو ابھی تک نوکری نہیں ملی، اس کو بہت زبردست کمپنی میں نوکری مل گئی ہے، یا فلاں کا بچہ تو باہر پڑھنے جا رہا ہے، یا اس کا تو کاروبار بڑا چمک اٹھا ہے، تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو کوئی چیز نہیں ملی، آپ کے بہن بھائی کو مل گئی، آپ کے کسی رشتہ دار کو مل گئی، بچوں کا معاملہ نہ بھی ہو آپس میں، تو آپ کا رویہ کیسا تھا۔ یہ سب سے بہترین لٹمس ٹیسٹ ہے اپنے اندر حسد کے جذبے کو جاننے کا۔ اگر اتنی سی بھی کوئی چیز آپ کے دل میں آتی ہے نا ہائے والی کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کے بچے کا پہلے مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو بچہ پہلا کامیاب ہو گیا میرا بچہ نہیں ہوا، یا اس کو یہ مل گیا میرا گھر ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں فلاں چیز اٹھا کے لے آیا ہے، اس نے ایسے ڈیکوریٹ کر لیا، اس نے فلاں جگہ پہ ایک پلاٹ خرید لیا، ادھر اب گھر بنائے گا۔ اگر اتنا سا بھی کوئی جذبہ آتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے بہت زیادہ تزکیے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنی جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی اچھے کام ہیں، ان کو کس طرح ضائع کر دیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سو اٹس ویری ویری نیسیسری کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا تزکیہ کریں، جانیں سمجھیں، خود دیکھیں ہر انسان اپنے آپ کو کہ میرا کیا رویہ ہوتا ہے کسی کے اوپر اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کے، چاہے وہ اس کے حوالے سے ہو یا اس کے بچے کے حوالے سے ہو یا اس کے گھر بار یا اس کی گاڑی چیز کسی بھی حوالے سے ہو، تو میرے اندر سے کیا آواز آتی۔ اوپر سے تو سب ٹھیک، سب پوکر فیسڈ ہوتے ہیں، سب بڑا اچھا مبارک ہو کہ اچھا چلو اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا، اندر کیا چل رہا ہے اس کے اوپر نظر کرنی، وہ چیز ہے ٹھیک کرنے والی۔ وہیں سے اپنے آپ کو آپ نے پکڑنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ رحمانی کے گروہ میں شامل ہیں یا شیطان کے گروہ میں، حزب اللہ یا حزب الشیطان۔ اور یاد رکھیں نیک سے نیک متقی سے متقی انسان کے اوپر بھی شیطان کا بلکہ زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، میں تو اس سے جڑ گیا ہوں تو میرے اوپر تو شیطان آ ہی نہیں سکتا، زیادہ آئے گا آپ کے اوپر۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ چونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو اپنی حاجات کو پورا کرنے میں یعنی اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں چھپانے سے کام لو۔ یہ نہیں کہ ابھی ذرا سی بات ہوئی ہے سارے زمانے میں بتا دی، ٹھیک ہے۔ بی ویری ویری کیئرفل، آپ کو نہیں پتا آپ کے حاسد، آپ کے دشمن آپ کے ارد گرد کہاں کہاں بیٹھے ہوئے۔ اور بہترین تقوی، بہترین طریقہ اس کا یہ کہ اللہ کا تقوی،
جس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا نا، اس کے اندر ایسی سوچ نہیں آئے گی. جس کو یہ پتا ہوگا کہ جو کسی کو ملا ہے وہ میرے رب کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو جس وقت عطا کر دے. آپ کو کچھ اپنے لیے نعمت ویسی چاہیے، آپ اپنے لیے دعا کر لیں. اس سب سے بہترین طریقہ اپنے اس بہن بھائی کے لیے خیر کی دعا کریں. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیک، اس طرح کے الفاظ، اللہم بارک، اللہ تمہیں برکت دے، ماشاء اللہ لا قوت الا اللہ. دل سے، دل کے اچھے احساس اور خوشی کے ساتھ، بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں گے نا، تو آپ کے دل میں خود ہی جو ہے وہ اچھائی کے جذبات ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے حسد کرنا کسی انسان کا، کیونکہ ہم اللہ کے اوپر اعتراض کریں معاذ اللہ کہ اللہ نے کیوں اس کو یہ دے دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے. وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو خالق کائنات ہے. اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ اپنی حیثیت کو تو دیکھیں. پھر یہ بھی کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ہمارے سے حسد کرتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ نہ کریں کہ ہم فوراً اس کو ولن بنا دیں، اس کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیں دوسروں کے سامنے. اللہ سے پناہ لیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، اللہ کی پناہ میں اپنی اولاد کو دیں یقین کے ساتھ. بعض دفعہ بہت زیادہ لوگ ڈر پال لیتے ہیں، ہائے پتہ نہیں اب اس کو پتہ چل جائے گا، وہ تو بڑا حاسد ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے. کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہمیں بحیثیت انسان جو کچھ سکھایا گیا کہ ہم نے دعائیں کرنی ہے، ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، ہم نے عافیت کی دعائیں مانگنی ہے، ہم نے کل پڑھنے ہیں، sort of everything like that. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد توکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچانا چاہیں گے نا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں. نظر ہے اللہ کی مرضی سے لگے گی. کوئی جادو ٹونے کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ اثر نہیں ہو سکتا. جو ہوگا وہ آپ کی تقدیر، قدر اللہ، وہ آج سے اتنے ہزار سال پہلے جب تقدیر لکھی گئی تھی نا، اس میں وہ لکھ دیا گیا تھا. ایک اس چیز پہ ایمان کر لینا تو پھر انسان ہائے وائے کاش یہ نہ ہوتا، ان چیزوں میں نہیں پڑتا. کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے آج سے دنیا بنانے سے بھی اتنے 50,000 سال پہلے جب تقدیر لکھی تھی، اس میں یہ لکھ دیا گیا تھا. ہاں میرا رویہ بحیثیت انسان، بحیثیت عبد کیا ہونا چاہیے، مجھے اس پہ نظر رکھنی ہے. عافیت کی دعائیں مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں دینا ہے. صبح اور شام کے اذکار پابندی سے کریں، دعائیں مانگیں، کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آمن الرسول جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، صبح شام وہ بھی پڑھیں. دیگر بہت سی دعائیں ہیں، کئی دفعہ ہم ان کو منشن کر کے پڑھ بھی چکے ہیں کلاس میں. ان کو اپنے صبح اور شام کے اذکار کا ذریعہ بنائیں، اذکار کا حصہ بنائیں، اور اس کے بعد بس اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر اس کے باوجود بھی کچھ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہونا ہی تھا، وہ لکھا ہوا تھا آپ کی تقدیر میں. اور یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسی گارنٹی کسی کو نہیں دی کہ تمہاری زندگی تو بہت سکون سے گزرے گی اور اس میں تو کوئی آزمائش آئے گی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صاف بتایا کہ زندگی تو ہے ہی آزمائش، تمہیں آزمائشوں سے گزارا جائے گا، گزرو گے تم. ہاں یہ ہوتا ہے کہ دعا یا تو ظاہر ہے اسی طرح قبول ہوتی ہے اور آپ بچ جاتے ہیں، یا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ ہو بھی گیا کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، تو اس دعاؤں کی وجہ سے نا وہ وقت آپ کا عافیت کے ساتھ تھم تھم کے خیریت سے گزر جاتا ہے. وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی سٹور ہوتی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتی. بس توکل ضروری ہوتا ہے. اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے مشکل وقت میں سنبھال کے رکھنا، توکل کرنا اور صبر کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی ہے جو چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے اور جو آپ کہہ لیں کہ ہمیں جو ٹپس بتائی گئی کہ بس نماز پڑھو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. دعائیں پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، جتنی بھی جو بھی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں مشکل کے لیے. استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے رحمتیں ملتی ہیں اللہ کی. یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہے. بحیثیت انسان ہمارے ہاتھ میں اتنا ہی ہے، یہ ہم نے بحیثیت عبد اپنی عبدیت کا اظہار دعائیں کرنے کا ضرور کرنا ہے. یہ مت سمجھے کہ ہائے میں تو بڑی دعائیں کرتا تھا پھر یہ کیسے ہو گیا، پھر وہ کیسے ہو. قدر اللہ، اللہ کی لکھی قدر، اللہ کی لکھی تقدیر. ہاں آپ کی دعائیں ضائع نہیں جاتی، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ بھی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان دعاؤں کی وجہ سے اور آپ کی اس اذکار یا اس آزمائش میں بھی اگر آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے اس کے ساتھ نکال لے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی توکل سب کو دے. اور دوسرا وہی بات جو میں نے بتائی نا کہ دوسرے کی کوئی چیز دیکھ کے ہمیشہ اس کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ کہ اگر کسی کو تھوڑا سا وارن کیا جا رہا ہے کسی کے غلط اخلاق کے بارے میں، تو یہ غیبت نہیں ہے وارن کرنا، لیکن نیت بھی وارن کرنے کی ہو، کسی کی برائی کرنے کی نہ ہو، اور گنجائش رکھ کے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا برا بھلا نہ کہہ کے اچھے طریقے سے بات کرنی. ٹھیک ہے، یہی یہاں پہ بتایا. آگے دیکھیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی معاملہ فہمی سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی. بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ جیم با واو یا جیم با یا منتخب کرنا مجتبہ کا ورڈ ہوتا ہے. یجتبی کا وہ چن لے گا تم کو، یا وہ کے معنی میں جیم با واو یا جیم با یا دونوں روٹ ورڈز ہیں، چن لینا، اور کا تم کو. ایک ہوتا ہے مجتبہ، ایک ہوتا ہے مصطفیٰ. دونوں کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں بھی ہے نا. تو مصطفیٰ ہوتا ہے کسی کو اپنی پسند سے چننا. ٹھیک ہے. اور یہ صاد فا واو جو ہے. اور اجتبا ہوتا ہے کسی کو کسی بڑے کام کے لیے منتخب کرنا، جس میں اپنی چاہے چوائس ہو یا نہ ہو. لائک سپوز اگر مجھے کوئی مختلف برانڈس کی چاکلیٹس دیتا ہے تو میں اس میں سے اپنی مرضی کی چاکلیٹ اٹھا دیتی ہوں کہ یہ کٹ کیٹ بھی ہے، ہرشیز بھی ہے، باؤنٹی بھی ہے، تو میں اس میں سے ہرشی لے کے کہتی ہوں کہ یہ میری مرضی کی تھی نا. سو دیٹ از صاد فا واو. میں نے اپنی چوائس سے ایک چیز چنی. آپ کے سامنے کچھ بچے ہیں، آپ نے ان کو کسی کام کے لیے چننا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کون چنا جانا چاہیے، کس کی ایبلٹی ہوگی. دیٹ از جیم بابا. ٹھیک ہے. ربو کا رب تیرا، وَيُعَلِّمُ کا اور وہ سکھائے گا تجھ کو. علامہ یعلم تعلیم علامین، اور شروع میں یا ہو کے معنی میں، کا تم کے معنی میں، وہ سکھائے گا تم کو. من تأویل الاحادیثی باتوں کی تہ تک پہنچنا. احادیث ہاداس سا یعنی حدیث جو ہوتا ہے بات کے لیے آتا ہے، جو بھی بات یا معاملہ جو ہمارے تک پہنچتا ہے چاہے کسی طریقے سے بھی پہنچے، وہ حدیث، اور اس کی جمع احادیث. اور تعویل جو ہے یہ اول سے ہے، یعنی اول یعنی کسی کی پہلی کی بنیاد کی طرف یا کسی چیز کی اصل کی طرف جانا، یعنی بات کی اصل حقیقت، بات کی اصل تہ تک جانا. تو معاملہ فہمی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، باتوں کا مطلب باتوں کی تہ تک پہنچنا. وَيُتِمُّ اور وہ پورا کر دے گا. تا میم میم یا وہ کے معنی میں تا میم میم تمام کر دے گا. نعمتہ نعمت اس کی، علیکا تم پر، وعلی اور اوپر آل یعقوب آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد آگے. کما جیسا کہ اتمہا اس نے پورا کیا، تامیم اس نے پورا کیا، ہا اس کو یعنی اس نعمت کو، علی ابویکا تیرے دو باپوں پر. یہ اصل میں ابوین تھا، اس سے یہ ابویکا بن گیا. یعنی تیرے دو باپوں سے کون مراد ہے؟ من قبل ابراہیم و اسحاق، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے پردادا تھے. تو دادا پردادا یہ بھی باپ ہی ہوتے ہیں نا، نسل اسی طرح چل رہی ہوتی ہے. ان ربک بے شک رب تیرا، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، فعیل کے وزن پہ، حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے. ہا کاف میم ہا بمعنی حاکم بھی اور بمعنی حکمت. تو اب دیکھیں آگے سے، ایک تو انہوں نے پہلے وارن کر دیا، جو خدشہ تھا جو خطرہ تھا اس سے بچنے کا کہا. پھر آگے جو ہے وہ
یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں چنے گا. یعنی ان کو پتہ چل گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کرنا ہے. یہ جو ہے نا وہ یتیم نعمت سے مراد نبوت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی خاص کام کے لیے چنیں گے. ابھی تو چھوٹے ہیں نا, تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی خاص ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام و کرام ہوگا, کسی خاص کام کے لیے یہ چنے جائیں گے. اور چونکہ نسل در نسل انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گائیڈنس مل گئی کہ یہ بیٹا جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ کرنا ہے, نبی بنانا ہے. یجتبی کا وہ چن لے گا تیرا رب. اب اس میں بھی آپ ان کا سٹائل دیکھیں نا سمجھانے کا کہ رب کے ساتھ کیسے جوڑے ہیں بچے کو. تمہارا رب, یعنی تمہارا رب کہنے کا مطلب یہ کہ تم اپنا رب سمجھ کے اس سے تمہیں ایک محبت ہو, اس سے تمہیں ایک تعلق محسوس ہو, اس سے ایک انسیت ہو بچے کو. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو اللہ کی محبت سے آشنا کرائیں, اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنائیں, اللہ کی بات کہہ کر بچے کو بات سمجھائیں. ہم اپنی باتیں جتنی بھی کرتے رہے وہ اتنی پر اثر نہیں ہو سکتی جب ہم کہیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اللہ کی ذات کا تعارف بھی کرائیں, لیکن اللہ کے ذات سے بچے کو اپنا ایک اچھا پیارا محبت والا تعلق قائم کرنے کی تلقین کریں. ہم عموماً مائیں جو ہے نا بچوں کو ڈراتی رہتی ہیں, اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ سے سزا ملے گی, اللہ دوزخ میں ڈال دیں گے, یہی باتیں چل رہی ہیں. تو بچے جو ہے نا وہ ایک خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ محبت کا جذبہ ان کے اندر آتا ہی نہیں ہے. تقویٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ کے تقویٰ کی, تو اس میں دونوں طرح کے جذبات ہوتے ہیں, محبت کا بھی اور ڈر و خوف کا بھی, کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو میرا رب میرے سے ناراض ہو جائے گا. اس میں بھی ایک محبت کا ہی پہلو ہو کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا, میں نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو. تو اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرنے ہیں, وہ تمہارا رب ہے, وہ تم سے محبت کرتا ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ, وہ تمہیں گائیڈ کرتا ہے, وہی تو تمہاری پرورش کرتا ہے, وہی تو تمہیں کھانے کو دیتا ہے, وہی تو تمہیں پینے کو دیتا ہے. چھوٹے بچے ہیں, جو چیز وہ کھا رہے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ یہ تم چیز کھا رہے ہو, چاکلیٹ کھا رہے ہو, پورج کھا رہے ہو, جو بھی کھا رہے ہو, جو بھی بچے کو بتا دیا اللہ نے تمہیں دی ہے, دیکھا اللہ کو تم سے کتنی محبت ہے. اپنے بچوں کے اندر جو ہے نا اللہ کے لیے محبت کا جذبہ ضرور لے کر آئیں, صرف ڈراتے نہ رہیں. اور ساتھ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں چنے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. بعض لوگ سمجھتے کہ اس سے مراد صرف خوابوں کا علم ہی ہے. خوابوں کا علم بھی مراد ہے اس سے, جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ وہ خوابوں کی بہت اچھی تعبیر بتا دیتے تھے. لیکن اس سے مراد معاملہ فہمی بھی ہے, یعنی کسی بھی معاملے کے بارے میں ایسی بصیرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا, ایسی حکمت مل جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, ایسا فہم مل جانا کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طریقے سے ہے, یا کس طریقے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, یا کیا ہوگا اس کا انجام. تو ایسا انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ملتی ہے نا, اس کو پھر معاملے کے ہر پہلو پہ نظر ڈالنے کی اہلیت مل جاتی ہے. وہ پھر جلد بازی سے کام نہیں لیتا, وہ بہت غور و فکر کرتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے معاملات کو سمجھتا ہے. تو اس سے مراد خوابوں کی تعبیر بھی ہے, اور اس سے مراد معاملہ فہمی, باتوں کی حقیقت, موقع محل کو سمجھنا, معاملات کی تفہیم مل جانا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فہم اور باتوں کی سمجھ مل جانا, سب اس میں آ جاتا ہے. تو یہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسی معرفت بھی عطا کرے گا, ایسا گہرا علم دے گا, تمہیں چنے گا. تمہیں یہ بھی وہ سمجھ گئے تھے کہ نبوت ملے گی, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ویسی ہی نعمت ملے گی جیسا کہ تمہارے پہلے دو باپوں میں, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا, پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کو, جو ان کی لینیج ہے, جو اپنی چین ہے, اس کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں, اور آل یعقوب پر. اچھا یہاں پہ آپ ان کی نا عاجزی بھی دیکھیں, اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بھی نبی بنایا گیا, اب وہی کا کہہ کے بات کر رہے ہیں. اور آگے آل یعقوب یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے جو نسل چلی, حضرت یوسف علیہ السلام, اور پھر آگے بہت سے انبیاء کے جو ہے ایک سلسلہ جاری ہوا. تو ایک عاجزی کا بھی ان کا پہلو اس میں نظر آتا ہے نا. تو اپنے بچوں کو عاجزی بھی سکھائے.
یہ مت ان کو کہ عموماً جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ خود بہت زیادہ بوسٹنگ اور ہم نے تو یہ کر دیا جی، جو میں تو یہ تو میں تو وہ تو میرا تو بیٹا ایسے کرتا ہے تو تم تو یہ تو تم تو فلاں، تم میں بڑی عقل ہے. یہ بعض لوگوں کا بڑا اس طریقے کا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. تو جب آپ خود اس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کے بچے بھی وہی ہو ہا کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اپنی کسی بھی قابلیت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. میں نے تو جی کیا کہتے ہیں وہ چک دیے اور میں نے تو یہ کر دیا اور میں نے تو اگلے کو لتاڑ دیا اور اس کو گرا دیا، تو میں نے تو ایسی میں نے لگائی نا تدبیر اور ایسے میں نے آئیڈیا لڑایا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. بعض بچوں میں وہ چیز پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے. بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. آپ اگر شو آف کر کے بات کرنے والے ہوں گے، آپ اپنی باتوں کس طرح بڑھا چڑھا کے بات کرنے والے ہوں گے تو وہ چیز آپ کے بچے میں ضرور آ جاتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت میں ان میں عاجزی لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح اچھل کے اور اپنے ساتھ باتوں کو جوڑ جوڑ کے لیں گے کہ جی میں نے تو یہ کیا تو میں نے تو وہ کیا، میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو ہوں ویسا، میری وجہ سے یہ کامیابی ملی، تو وہ پھر بچوں میں بھی وہ چیز آئے گی which is very very dangerous in the sense کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اس طرح کی تکبر یا اس طرح کا شو آف کرنا یا اس طرح سے اپنے سر سیرے باندھنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. تو انکساری عاجزی کا بھی یہاں سے لیسن ملتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا نام بھی لے رہی، دادا اسحاق اور ابراہیم کہہ رہی ہیں اور آلی یعقوب کہہ کے بات کر رہی ہیں کہ آلی یعقوب پہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اچھا، پھر یہاں پہ یہ تعویل الاحادیث کی ذرا بات آئی، تو جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آگے خوابوں کی تھوڑی حقیقت یا ڈیٹیلز کے بارے میں دیکھ لیں گے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوابوں کی حقیقت بالکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا ہے، مبشرات بھی کہا ہے. خواب جو ہے نا 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو رحمانی، ایک شیطانی، ایک نفسانی. رحمانی یعنی جو اللہ رحمان رحیم کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کو مبشرات بھی کی ٹرمینالوجی بھی ان کے لیے یوز کی جاتی ہے، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی سچے خواب ہوتے ہیں، جن میں کوئی خوشخبری دی جاتی ہے یا جن میں کوئی آنے والے وقت کے لیے کوئی گائیڈنس اچھی دے دی جاتی ہے. جب انسان وہ دیکھتا ہے تو اٹھتا ہے تو اس کو ایک اچھا احساس ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی اللہ کا کوئی نیک صالح بندہ ہوگا اس کو یہ دی جاتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی نیک صالح کو مومن یا مسلمان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی مشرک کو بھی دکھا سکتے ہیں، جیسے بھی ہم آگے پڑھیں گے جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا تھا. تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سچا خواب آ سکتا ہے. دوسرے جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، جن کو تخویفات خوف سے وہ بھی کہا جاتا ہے. شیطان تو جیسا سب کو پتہ ہے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب کا دشمن ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خوف بھی دلائے، اس کو پریشان بھی رکھے، اس کے اندر بھی ڈر بھی ڈالتا رہے. تو وہ خواب ایسے دکھائے گا انسان کو، ایسے وسوسے، کیونکہ وسوسے تو وہ ڈالتا رہتا ہے نا. تو جب بھی آپ سو کے اٹھے اور آپ کو ایسا لگا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس سے آپ کے اوپر ایک بری سی کیفیت آ رہی ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ کو خوف آ رہا ہے اور آپ کو بے چینی اور پریشانی ہو رہی ہے، سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے خواب تھا. اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ تعوذ پڑھیں، 3 دفعہ دھتکاریں ایسے لیفٹ پہ کر کے، اپنے دل پہ وار کرتا ہے شیطان، دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور اس کے بعد کروٹ بدل کے تو سو جائیں. دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس خواب کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا. عربی میں پڑھ لیں تو اردو میں پڑھ لیں اور 3 دفعہ کر لیں یہ عمل، دعا مانگ لیں، کروٹ بدل لیں. اور اگر زیادہ پریشانی خوف آ رہا ہے کہ شیطان بعض دفعہ بہت برے برے وسوسے ڈلوانے شروع کر دیتا ہے، اولاد کے لحاظ سے، شوہر کے لحاظ سے، والدین کے لحاظ سے، تو اٹھیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو بھی دور کر دے اور خیریت و عافیت کا معاملہ کریں. کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ملتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ کوئی برا خواب جو شیطانی خواب ہے اس کا ذکر آپ نے کسی سے نہیں کرنا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے تو پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، پیر پر، اور جب بیان کر دیا جائے تو پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح پرندے نے اپنے پاؤں میں کوئی پتھر پکڑا ہو نا تو کسی بھی وقت وہ گر سکتا ہے. اب اس کی
بارے میں بہت زیادہ ٹائم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو اس میں گائیڈ لائن دیا ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے, آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا. جو آپ کو تلقین کی گئی ہے پھٹکار دیں, کروٹ بدل لیں, پناہ مانگ لیں اس سے اور سو جائیں. نہیں تو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں. بس کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے میں نے آج بڑا برا خواب کہا ہے تو اس کو یہ دیکھا ہے تو یہ نہ کہ ہاں بتاؤ بتاؤ کیا ہوا تھا, بتاؤ کیا ہوا تھا, یہ بھی نہیں کرنا. اس کو آپ نے روکنا ہے, ادھر ہی رک جاؤ. اسپیشلی بچے بعض دفعہ کرتے ہیں نا, تو اگر بچے آپ کو کہ ماما آج میں نے برا خواب دیکھا, اس کو ادھر ہی روک دیں بچوں کے. ڈونٹ ڈسکس اٹ, منہ پہ نہیں لے کر آنا. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ پھر انسان اس وہم اور اس وسوسے میں پڑا رہتا ہے. پھر وہ خناس بھی بار بار آتا ہے کہ اچھا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو انسان کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور پھر انسان ویسے ہی کہیں جا کے گاڑی مار دے کہیں پہ, یہ اسی بری سوچ کے آج میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ان وساوس سے بچانے کے لیے, اس پریشانی, ڈپریشن, انگزائٹی سے بچانے کے لیے یہ ہمیں اس میں گائیڈنس ملتی ہے کہ نہیں بتانا. اچھا خواب ہے, آپ بتانا چاہتے ہیں, صرف اس سے بتائیں جو آپ کا بہت کوئی مخلص بندہ ہو, جو کہ عقل والا ہو. حبیباً او لبیباً کے الفاظ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, جہاں پہ یہ بتایا نا کہ اپنے کسی حبیب سے جو آپ کا بہت مخلص ہو, دوست ہو, یا لبیباً لب سے ہے کہ جو عقل والا ہو, عقل کوئی دانشمند, کوئی جو آپ کے ساتھ حکمت کی بات کرے. ٹھیک ہے. ایک بات تو ہر ایک کو نہیں بتانا, کیونکہ وہی بات حسد والی نا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کسی کو اپنا بڑا اچھا خواب بڑا اس سے سنا رہے ہیں, مجھے تو جی اللہ نے بڑا اچھا خواب دکھایا, اور کوئی اسی سے جلنے لگ جائے, اس کے دل میں حسد کے جذبات, اور پھر وہ اڑتا رہے, اور پھر آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچتا رہے. تو وہ بھی اگر بتانا ہے تو کسی نیک انسان کو, مخلص انسان کو. اور دوسرا یہ کہ مجھے تو تعبیر پتا, ہاں مجھے بتاؤ میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں, نہیں, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خاص گائیڈنس اور خاص یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. تو مت خام خواہ کے دعویٰ کرے, نہ یہ کہ نہیں جو میں نے بتایا وہی ہوگا, یا اس کو یہ کہ اچھا تو مجھے بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں. اور دوسری یہ بات کہ ہر ایک کو جا کے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہر ایک کو اس کا خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہوتا, تو برائے مہربانی میرے سے بھی نہ پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے, میرا اس میں کوئی علم نہیں ہے, میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے, نہ میرا کوئی ایسا دعویٰ ہے. آپ بھی ان دعووں سے پرہیز کریں. اچھی فیلنگز آئی ہیں, اچھا خواب ہے, اللہ کا طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے, الحمدللہ بولیں. اور بس برا خواب ہے, کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا تھا, that's it. تیسرے خواب ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہی بس انسان کی نفسانی خواب, نا حدیث نفس بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی جو انسان سارا دن اپنے کام کر رہا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے, وہی چیزیں مختلف طریقے سے آپ کے خوابوں میں آ جاتی ہیں, جن کا ہم عموماً کہتے ہیں ان کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں تھا. تو اس کے اوپر بھی کوئی زور دینے کی یا سوچنے سانچنے کی ضرورت ہے, جس کو گیٹ اباؤٹ اٹ, اس کو بھی. ٹھیک ہے. تو خوابوں کے معاملے میں معتدل رویہ رکھنا ہے. اچھا آئے اللہ کا شکر کریں, برا آئے دھتکار دیں. تو سمجھیں کہ شیطان کی وجہ سے ہے, بلا وجہ کی پریشانیاں, وسوسے, انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا. سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے, جو بتایا گیا بس کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا خواب بھی کسی بہت نیک انسان کو بتائیں, اس سے زیادہ کسی اور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کے سامنے. اور تعبیر بہت گہری بصیرت والا ہی کوئی عالم فاضل ہی بتا سکتا ہے, ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں یہ پوائنٹس. اگر آپ کو کوئی خواب بتائی دیتا ہے ایک دم سے, تو کوشش کریں کہ اس کا اچھا پہلو نکال کے اس کو بتا دیں. اگر آپ کو لگا بھی ہے نا کہ اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو اس کا اچھا پہلو نکال کے بتا دیں. دعوے نہ کریں. ٹھیک ہے. اور کہ میں یہ کر سکتا ہوں, ہاں مجھے بتاؤ مجھے پتا ہے, نہیں. اور معتدل رویہ رکھیں, فوراً رد کر دیں جو برے آپ کو خواب نظر آئے ہیں, ان کے پیچھے مت سوچیں, غم میں گھلنا, فکر کرنا, یہ نہیں کریں. ٹھیک ہے. جو روزانہ ہم سوتے ہیں یہ تو روزانہ ڈیلی کی روٹین ہے نا, روز ہی آئیں گے خواب, یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. تو بس یہ معتدل رویہ اپنا رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ فجر کے بعد بیٹھ کے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, اچھا خواب, تو پھر ان صحابہ کرام کو کچھ ڈسکس کر دیتے تھے, بتاتے تھے. تو پھر تبھی آپ یہ گائیڈنس بھی دیتے تھے کہ برا ہے تو اس کو نہیں بتانے کی ضرورت, بس وہ شیطان کی طرف سے. یہ اگر ہم سمجھ لینا خوابوں کے بارے میں, تو ہمارا ایک بیلنس رویہ ہو جائے گا. یہ جو ہے نا وہ نہیں, یہ تو بات نہیں ہے, ان کا کچھ نہیں ہوتا, یا یہ کہ بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے غم کرتے رہنا, ہلکان ہوتے رہنا. تو یہ ایک معتدل رویہ اپنا رکھیں.
جو گائیڈنس جو ٹیچنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہیں تک رہیں، اس سے زیادہ آگے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، باتیں ہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس بھی ملتی ہے، رہنمائی بھی ہوتی ہے، خوشخبری بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت پلیز یہاں تک اگر پلے کرتے ہیں۔ جی یہ اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں، سوری اس کے اوپر میں بات کرنا بھول گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم اور حکمت سے پتہ ہے کس کو کس سے نوازنا ہے، کس کو کس کام کے لیے چنا جانا چاہیے۔ تو اس میں بھی دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے اچھے الفاظ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام استعمال کر کے اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اللہ سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا بھی سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کا علیم اور حکیم ہونا بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے زندگی کے بارے میں انسان کے لیے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو نہ کوئی کسی اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس میں بات ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔